بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں محبوب عالم کی تفتیشی کہانیوں کے سلسلے میں ایک اردو کہانی حوالات میں طلاق، جس کے راوی خود محبوب عالم ہیں، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ اتنی کم عمر لڑکی ذرا سا بھی نہ ڈری اور انکار ہی کرتی رہی۔ میرے اس سوال کا اس نے یہ جواب دیا کہ وہ چودھری لہرا سب سے ملنے آیا تھا اور میں پسند نہیں کرتی تھی کہ وہ چودھری کی غیر حاضری میں اندر آئے۔ بات دراصل یہ ہوئی ہے شاہدہ، میں نے کہا، تم نے اور آصف نے مل کر بچے کو مارا ہے، جس کی وجہ یہ تھی کہ چودھری کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ بچہ اس کا نہیں۔ شاہدہ نے بلانا اور رونا شروع کر دیا۔ وہ اس الزام سے انکاری تھی۔ میں نے یہ جان لیا کہ یہ لڑکی بہت سخت ڈھیٹ مٹی کی بنی ہوئی ہے۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا تو وہ یہ کہہ دیتی تھی کہ آپ انوری کو کیوں نہیں پکڑتے۔ وہ جب بھی انوری کا نام لیتی تھی تو میرے منہ سے ایک بکواس نکل جاتی تھی۔ 2 مرتبہ اس نے مجھ کو اس طرح رام کرنے کی کوشش کی کہ اونچا اونچا رونا شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ یہ کہتی جاتی تھی کہ میرا معصوم بچہ مارا گیا اور آپ کے دل میں ذرا سا بھی رحم ترس نہیں آتا۔ ہم دونوں میں کھینچا تانی جاری تھی کہ مجھ کو ہیڈ کانسٹیبل نے بتایا کہ آصف آ گیا ہے۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو کہا کہ وہ شاہدہ کو ساتھ لے جائے اور اپنی نگرانی میں بٹھائے اور آصف کو اندر بھیج دے۔ جب آصف میرے دفتر میں آیا تو میں نے اٹھ کر دروازہ بند کر دیا اور گھوم کر آصف کا گریبان پکڑ لیا۔ غور سے سن، میں نے پولیس والوں کی مرغوب گالی دے کر کہا، اگر تو نے یہ کہا کہ شاہدہ کے ساتھ تمہاری دوستی ناجائز نہیں تو یہاں سے تم کو اسٹریچر پر اٹھا کر لے جائیں گے۔ میں نے اس کو زور سے دھکا دیا تو وہ دیوار کے ساتھ جا لگا۔ میں نے کہا، تیری یہ ماں شاہدہ سچی کہانی بک چکی ہے۔ بتاتا ہوں جناب، بتاتا ہوں، اس نے ہکلا کر کہا۔ یہ سلوک تو نہ کرے۔ آپ ایک بات نوٹ کریں کہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اسی طرح یہ بھی صحیح ہے کہ گناہ گار کا ذرا سا بھی حوصلہ اور ذرا سی بھی جرأت نہیں ہوتی۔ اتنا خوبصورت جوان، صاف پتہ لگ رہا تھا کہ اندر باہر سے کانپ رہا ہے، اور پھر اس نے اپنے گناہ کو تسلیم کرنے میں 1 منٹ کی دیر بھی نہیں لگائی۔ میں آپ کو لمبی بات کیا سناؤں؟ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ بچہ اسی کا ہے اور اس بچے کی فرمائش شاہدہ نے کی تھی۔ میں شاہدہ کی یہ خواہش آپ کو اختر کی زبانی سنا چکا ہوں۔ آصف کے ساتھ جب مزید بات چیت ہوئی تو مجھ کو پتہ لگا کہ یہ تو تجربے کار فراڈیا ہے، بڑی اچھی گفتگو کرتا ہے۔ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ چودھری لہرا سب کے ساتھ اس نے اسی مطلب کے واسطے دوستی لگائی تھی۔ لہرا سب بھی ہوشیار اور چالاک آدمی تھا اور اس کا روب داب بھی تھا، لیکن آصف نے اس پر اپنی زبان کا اور ایکٹنگ کا جادو چلا لیا تھا۔ اب یہ بتاؤ کہ حرام بچہ مرا کس طرح ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے ہاتھ جوڑ جوڑ کر اور قسمیں کھا کھا کر انکار کرنا شروع کیا۔ یہ تو میں جانتا تھا کہ بچے کو اس نے نہیں مارا۔ اس نے اور شاہدہ نے چودھری لہرا سب پر قبضہ کرنے کے واسطے ہی تو بچہ پیدا کیا تھا۔ یہ تو پتہ لگ گیا کہ بچہ چودھری لہرا سب کا نہیں تھا، لیکن اصل مسئلہ تو اسی طرح موجود تھا کہ بچے کا قاتل کون ہے۔ میں پہلے ہی غصے میں تھا۔ میرا خیال لہرا سب کی طرف چلا گیا۔ میرا غصہ اور بڑھ گیا۔ وہ اس واسطے کہ یہ لوگ روپے پیسے اور زمین جائیداد کے نشے میں اپنے آپ کو خدا کے برابر سمجھ لیتے ہیں۔ ایک بیوی سے بچہ نہ ہوا تو ایک اور خرید کر لے آتے ہیں۔ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ شریفوں کی بیٹی کو اجاڑ رہے ہیں، اور پھر یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اپنے گھر میں در پردہ کیا کیا ڈرامے چل رہے ہیں۔ میں نے اسی غصے میں ایک کانسٹیبل کو کہا کہ وہ چودھری لہرا سب کو لے کر آئے۔ میں اس دوران آصف کے ساتھ باتیں کرتا اور سوال پوچھتا رہا۔ کچھ دیر بعد لہرا سب آ گیا۔ میں اس وقت آصف کو فارغ کر چکا تھا اور دفتر میں اکیلا بیٹھا اسی واردات کی بابت سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا۔ چودھری لہرا سب، میں نے کہا، تم ہی کچھ بتاؤ کہ کون سا ایسا شیر دلیر ہے جو دن کے وقت تمہارے گھر میں آ کر تمہارے بچے کو ہمیشہ کی نیند سلا گیا۔ میں لہرا سب کے منہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر میں چپ ہو گیا اور میرا غصہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو گیا۔ میں بتا چکا ہوں کہ ایک آدمی نے مجھ کو بتایا تھا کہ لہرا سب دماغی طور پر ٹھیک نہیں رہا۔ میں نے لہرا سب کو اس سے زیادہ بری حالت میں دیکھا جو مجھ کو بتائی گئی تھی۔ اس کی آنکھیں آدھی کھلی ہوئی تھیں اور اس کا سر ڈول رہا تھا۔ میں تو اس پر سارا غصہ نکال دینے پر تلا ہوا تھا، لیکن اس کی حالت دیکھ کر میرے خیالات بدل گئے۔
اس کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے اس کو احساس ہی نہیں کہ وہ تھانے میں تھانے دار کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور تھانے دار قتل کے کیس کی تفتیش کر رہا ہے۔ کوئی بات کرو چودھری، میں نے نرم لہجے میں کہا۔ میں تمہارے دکھ اور درد کو جانتا ہوں اور اب اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے کہ یہ بچہ تمہارا نہیں تھا۔ تصدیق کس نے کی ہے؟ اس نے ایسے لہجے میں کہا جیسے نیند میں بول رہا ہو۔ ڈاکٹر نے، میں نے کہا۔ سول ہسپتال کے ڈاکٹر منوہر کپور نے مجھ کو ساری بات سنائی ہے۔ تم نے تو جھوٹ بولا تھا کہ تم اپنا ڈاکٹری معائنہ کروا چکے ہو اور ٹھیک ٹھاک ہو، لیکن اب مجھ کو آج وہ وقت اس طرح یاد ہے جس طرح اب بھی لہرا صاحب میرے سامنے بیٹھا ہوا ہو اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ اس کا سر اس طرح جھک گیا جیسے وہ اونگتے اونگتے سو گیا ہو یا اس پر غشی طاری ہو گئی ہو۔ میں فوراً اٹھا اور اس کے پیچھے جا کر ہاتھ آگے کیے اور اس کی ٹھوڑی ہاتھوں سے اوپر اٹھا کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا ہوا ہے چودھری؟ اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اپنی کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ میں اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے سر اوپر کر کے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ اس بچے کو میں نے قتل کیا ہے، لہرا صاحب نے کہا۔ یک لخت اس کی آواز اونچی ہو گئی اور اس نے میز پر ہاتھ مار کر کہا، اللہ پاک کی قسم، حرام کے اس بچے کو میں نے قتل کیا ہے۔ اس کی آواز اور اونچی ہو گئی۔ وہ کہہ رہا تھا، میں نے محبوب بھائی، اس کو میں نے قتل کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ میں اٹھ کر پھر اس کے پاس گیا اور اس کا سر اپنے ساتھ لگا لیا۔ ہوش کرو چودھری، میں نے بڑے پیار سے کہا، ہوش میں آؤ، تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، تم نے سچ بولا ہے، خدا تمہیں سچ کا اجر دے گا۔ محبوب عالم صاحب، اس نے بڑا لمبا سانس لیا جیسے بڑی لمبی مسافت کا مسافر منزل پر پہنچ گیا ہو اور بولا، مجھ سے زیادہ بدقسمت اور کون ہوگا؟ انوری جیسی بیوی میرے منہ پر تھوک کر اپنے گھر چلی گئی اور میرے گھر میں ایک بدکار لڑکی آئی اور میرے اس گھر میں جس کو سب عزت کی نظر سے دیکھتے تھے حرام کا بچہ پیدا کیا۔ اور پھر بھائی محبوب، اتنے معصوم بچے کو مار کر کیا آپ چین سے رہ سکیں گے؟ اللہ، میں تو اس ظلم کے بعد سویا ہی نہیں۔ وہ چپ ہو گیا اور ویسے ہی ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یک لخت بم کی طرح پھٹا، میں پاگل ہو جاؤں گا محبوب، میں پاگل ہو جاؤں گا۔ میں نے بچے کے منہ اور ناک پر تکیہ رکھ کر دبا دیا تو اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اور پاؤں بڑی زور زور سے ہلے اور پھر 1 منٹ بھی نہیں لگا کہ یہ ننھے منھے ہاتھ پاؤں بے جان ہو گئے۔ مجھ کو فوراً پھانسی کے تختے پر کھڑا کر دو۔ میرے واسطے اس شخص کی یہ حالت سنبھالنی ناممکن نظر آتی تھی۔ تھانے دار اتنے جذباتی نہیں ہوا کرتے، لیکن اس شخص نے میرے جذبات کو ہلا کر رکھ دیا۔ میں نے اس کا بیان بھی لینا تھا، بڑی ہی مشکل سے اس کا اقبالی بیان لیا، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ جوں جوں وہ بیان دیتا چلا جاتا تھا اس کی ذہنی حالت سنبھلتی چلی جاتی تھی۔ میں اس پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، آپ نے ساری کہانی سن لی ہے۔ اگر آپ اس کی جگہ ہوتے تو تصور میں لائیں کہ آپ کا کیا حال ہوتا۔ اس کا پورا بیان دینے کی ضرورت نہیں، میں نے کہانی ساری سنا دی ہے۔ میں جب اس کو حوالات میں بند کرنے لگا تو اس نے التجا کی کہ وہ اپنی بیوی شاہدہ سے ملنا چاہتا ہے۔ اتفاق سے شاہدہ وہیں تھی۔ میں نے لہرا صاحب کو کہا کہ میں شاہدہ کو بلاتا ہوں۔ اس نے کاغذ مانگا اور میز کے ساتھ کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے اس کو کاغذ دیا اور یہ سوچ کر اپنا پین بھی اس کو دے دیا کہ وہ شاید کچھ لکھنا چاہتا ہے۔ اس نے لکھا اور کاغذ مجھ کو دیا۔ میں نے تحریر پڑھی۔ یہ طلاق نامہ تھا جو اس نے شاہدہ کے نام لکھا تھا، یعنی اس نے شاہدہ کو طلاق دے دی۔ اس نے مجھ کو کہا کہ میں بھی اس پر گواہی ڈال دوں اور یہ شاہدہ کو دے دوں اور اس کو اس کے سامنے نہ لاؤں۔ میں نے یہ طلاق نامہ شاہدہ کو دے دیا اور اس کو بتایا کہ تمہاری چھٹی ہو گئی ہے۔ میں اس کے پاس زیادہ نہیں ٹھہرا، اس واسطے کہ ملزم اکیلا بیٹھا تھا۔ میں نے اپنے دفتر میں آ کر لہرا سب کو ساتھ لیا اور حوالات میں بند کر دیا۔ اس وقت اس نے کہا کہ انوری اگر میرے اوپر رحم کرے تو تھوڑی سی دیر کے واسطے آ جائے۔ اس نے یہ درخواست ایسے لہجے میں کی کہ میں نے انوری کو بلوا لیا۔ انوری آئی تو میں نے اس کو بتایا کہ بچے کو لہرا صاحب نے خود قتل کیا ہے اور اس نے اقبالی بیان دے دیا ہے اور اس نے یہ بھی مان لیا ہے کہ یہ بچہ اس کا نہیں تھا۔ انوری کی جو حالت ہوئی وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ مجھ کو تو ڈر تھا کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے گی۔ اس کا باپ اس کے ساتھ تھا، اس نے اور میں نے اس کو سنبھالا۔ وہ ذرا سنبھلی تو میں اس کو حوالات کے دروازے کے سامنے لے گیا۔ تب میں نے محسوس کیا کہ انوری کے دل میں لہرا صاحب کی کتنی زیادہ محبت تھی۔
لہرا سب سلاخوں کے پیچھے تھا۔ انوری نے اپنے دونوں ہاتھ اندر کر کے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے اور ہاتھ باہر کر کے انہیں چومنے لگی، اور کئی بار اس نے لہرا سب کے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ انوری، لہرا سب نے رندھی ہوئی آواز میں کہا، مجھ کو بخش دینا، میں نے تمہاری قدر نہیں کی، اگر چاہو تو میں تم کو طلاق دے دوں گا۔ اس سے آگے نہ بولنا چودھری۔ انوری نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر کہا، پھانسی چڑھ جاؤ گے تو بھی خدا کی قسم شادی نہیں کروں گی، عمر قید ملی تو تمہارے انتظار میں بیٹھی رہوں گی، لیکن چودھری میرا دل گواہی دیتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، میری طرف سے بے غم رہنا۔ انوری چلی گئی۔ اس کے بعد جو کاروائی شروع ہوئی وہ مقدمے کی تیاری اور مقدمے کی پیشیاں تھیں۔ لہرا سب نے مجسٹریٹ کو بھی بیان قلم بند کروا دیا تھا۔ ایک ہندو وکیل انوری کے باپ نے کیا تھا۔ سیشن کورٹ میں اس وکیل کے کہنے پر لہرا سب اپنے اقبالی بیان سے منحرف ہو گیا، پھر بھی سیشن جج نے اس کو عمر قید سنا دی۔ اسی ہندو وکیل نے اپیل دائر کی اور صرف اس نقطے پر لہرا سب کو بری کروا لیا کہ موقع کا کوئی گواہ نہیں، اور صرف اقبالی بیان پر مقدمہ کھڑا کیا گیا تھا، اور یہ اقبالی بیان بھی مشکوک ہے۔ 7-8 مہینوں بعد لہرا سب گھر آ گیا، اور پھر مجھ کو یہ پتا چلا کہ انوری اس کے گھر پہنچ گئی۔ میں خوش تھا کہ یہ قصہ یہیں پر ختم ہو گیا ہے، اور مجھ کو یہ بھی خوشی تھی کہ لہرا سب بری ہو کر آ گیا ہے۔ لیکن 3 ہی مہینے گزرے تھے کہ اس کہانی کا دوسرا حصہ شروع ہو گیا، جو اس سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ لہرا سب معزز اور بھلا آدمی تھا۔ مجھ کو غصہ اس کی دوسری بیوی پر تھا، جو لہرا سب کے خاندانی وقار کے بالکل الٹ تھی۔ ایک روز لہرا سب مجھ کو ملنے کے واسطے تھانے میں آیا۔ وہ میرا شکریہ ادا کرتا تھا کہ میں نے اس کی بہت مدد کی تھی، حالانکہ میں نے اس کی کوئی مدد نہیں کی تھی۔ صرف یہ بات تھی کہ میری ساری ہمدردی اس کے ساتھ تھی، اور میں نے تھانے میں بھی اس کی پوری عزت کی تھی۔ ہاں، اگر میں نے اس کی کوئی مدد کی تھی تو وہ یہ تھی کہ خانہ پوری، جس کو پولیس کی زبان میں پیڈنگ کہتے ہیں، وہ نہیں کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپیل میں بری ہو گیا تھا۔ پولیس کے واسطے پیڈنگ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ تھانے دار کورٹ میں موقع کا گواہ بھی پیش کر دیا کرتے ہیں۔ لہرا سب کے ساتھ گپ شپ ہوتی رہی۔ وہ بہت افسوس کا اظہار کرتا تھا کہ اس نے اپنی پہلی بیوی کو بہت پریشانی دی، لیکن خوشی کا اظہار بھی کرتا تھا کہ ایسی بیوی کسی کو ملتی ہے جو خاوند کے پیچھے اپنی جوانی اور اپنی زندگی قربان کر دیتی ہے۔ اس کی پہلی بیوی انوری نے اس کو کہا تھا کہ تم کو اگر عمر قید ہو گئی تو میں تمہاری واپسی تک تمہارا انتظار کروں گی۔ محبوب صاحب، لہرا سب نے کہا، آصف جیسے بندے کو تو زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مجھ کو اس شخص پر بہت غصہ ہے۔ اس نے میری دوسری بیوی کے ساتھ تعلقات جوڑ کر میرے گھر کو ناپاک کیا تھا۔ اس کو دیکھتا ہوں تو میرا خون جوش مارنے لگتا ہے، پھر سوچتا ہوں کہ شاہدہ اب تو میری بیوی نہیں رہی۔ دفع کرو چودھری لہرا سب، میں نے کہا، تم عزت دار آدمی ہو، ایک بدکار بیوی کو طلاق دے کر تم نے اپنی عزت بچا لی ہے، لوگ تو اسی کو برا کہتے ہیں۔ میں نے یہ نوٹ کیا تھا کہ یہ شخص لہرا سب ذہنی طور پر کچھ اکھڑا ہوا تھا، ایک تو اس واسطے کہ اس نے جیل بھی دیکھ لی تھی اور بڑا گندا مقدمہ بھگتا تھا، اور پھر اس کو آصف اور دوسری بیوی پر غصہ بھی تھا۔ میں نے اس کو سمجھایا بجھایا اور کہا کہ اولاد دے نہ دے، یہ اللہ ہے جو پتھر سے بھی پانی نکال دیتا ہے۔ کچھ دیر بعد گپ شپ لگا کر وہ چلا گیا۔ اس کے بعد بھی اس کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی تھی۔ اس کے بری ہونے کے 3 مہینے کے بعد کا واقعہ ہے۔ صبح سویرے لہرا سب کی دوسری بیوی شاہدہ کے گاؤں کا نمبردار 2 آدمیوں کو ساتھ لے کر میرے گھر آیا۔ میں ابھی تھانے جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ نمبردار نے بتایا کہ اس کے گاؤں سے تھوڑی دور فصل میں ایک لاش پڑی ہوئی ہے۔ خون اور زخموں سے پتہ لگتا ہے کہ اس کو کلہاڑی یا چھوی سے مارا گیا ہے۔ یہ نہیں پتا کہ وہ کون تھا۔ میں نے پوچھا، لاش اوندھے منہ پڑی ہے؟ نمبردار نے جواب دیا، سر کے زخموں سے خون بہہ کر اس کے چہرے پر جمع ہوا ہے، اس واسطے لاش شناخت نہیں ہوئی۔ میں نے اطلاع ملتے ہی 2 آدمیوں کو وہاں پہرے پر کھڑا کر دیا ہے کہ کوئی قریب نہ جائے۔ جو 2 آدمی نمبردار کے ساتھ آئے تھے انہوں نے لاش دیکھی تھی۔ چونکہ اس نمبردار کا گاؤں قریب تھا، اس واسطے یہ دونوں اس گاؤں میں چلے گئے۔ ان کے بیان کے مطابق یہ صاف طور پر قتل کا کیس تھا۔ اس کیس کی تفتیش میں نے اپنے ذمے لے لی۔ میرا جونیئر سب انسپیکٹر اور ASI پہلے ہی بہت مصروف تھا۔ میں نے ضروری کاغذی کارروائی کی اور ان کے ساتھ چلا گیا۔ وہ جگہ جہاں لاش پڑی تھی
قصبے سے کچھ دور اور گاؤں سے تقریباً 2 فرلانگ دور تھی۔ یہ گاؤں قصبے سے، جس کو شہر کہا جاتا تھا، کوئی 1 میل دور تھا۔ نمبردار نے یہ عقل مندی کی تھی کہ موقع پر جلدی پہنچ گیا تھا۔ ان معاملات کو وہ جانتا تھا، اس واسطے اس نے کھرے بچانے کے واسطے آدمی پہرے پر کھڑے کر دیے تھے۔ لاش کے ارد گرد فصل ٹوٹی ہوئی تھی، جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ یہاں لڑائی اور ہاتھا پائی ہوئی ہے۔ لاش کے قریب ایک چاقو پڑا ہوا تھا، جس کا پھل تقریباً 6 انچ تھا۔ یہ مقتول کا معلوم ہوتا تھا۔ میں نے کھوجی کو پیغام بھیج دیا کہ وہ فلاں جگہ آ جائے۔ میں نے لاش کو سیدھا کیا۔ اس کے منہ پر دائیں اور بائیں خون جمع ہوا تھا، پھر بھی لاش کی شناخت میں مجھ کو کوئی مشکل پیش نہ آئی۔ وہ آصف کی لاش تھی۔ آصف شہر کا رہنے والا وہی جوان تھا جس کا پہلے بہت ذکر آ چکا ہے۔ اس کے شاہدہ کے ساتھ تعلقات تھے، اور شاہدہ نے جس بچے کو جنم دیا تھا وہ اسی کا تھا۔ سب سے پہلے میرا دھیان لہرا صاحب کی طرف گیا۔ میں نے اوپر بیان کیا ہے کہ لہرا صاحب بری ہو کر مجھ کو تھانے میں ملنے آیا تھا تو اس نے آصف کے خلاف غصے کا اظہار کیا تھا۔ میں نے بتایا ہے کہ لہرا صاحب معزز اور پروقار آدمی تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بے غیرت اور بزدل تھا۔ یہ لوگ تو معمولی سی بات پر بندے کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ آصف نے اس کی بیوی کے ساتھ غلط تعلق جوڑا ہوا تھا، جس کے نتیجے میں ناجائز بچہ پیدا ہوا تھا۔ بے شک شاہدہ اب لہرا صاحب کی بیوی نہیں تھی، لیکن لہرا صاحب کی بے عزتی جو ہوئی تھی وہ اس درجے کے لوگ معاف نہیں کیا کرتے تھے۔ مجھ کو یہ خیال بھی آیا کہ ہو سکتا ہے آصف نے شہر میں کہیں بیٹھ کر اس قسم کی باتیں کی ہوں کہ اس نے لہرا صاحب کی بیوی سے بچہ پیدا کیا تھا۔ آصف جیسے اوچھے آدمی اس طرح کی بات کر دیا کرتے ہیں۔ البتہ سوچنے والی بات یہ تھی کہ شہر سے اتنی دور یہ واردات کیوں کی گئی۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ قتل لہرا صاحب نے خود نہیں کیا، بلکہ اپنے کسی نوکر یا مزارے یا کرائے کے کسی قاتل سے کروایا ہوگا۔ یہ تو تفتیش کی باتیں ہیں جو میں بعد میں کروں گا۔ وہاں میں نے پہلی کارروائی یہ کی کہ لاش کا نظری معائنہ کیا۔ اس کو 2 کلہاڑیاں سر پر لگی تھیں، ایک زخم گردن پر تھا اور ایک زخم سینے پر تھا۔ یہاں کلہاڑی اس وقت ماری گئی ہوگی جب مقتول گر پڑا ہوگا۔ میرا اندازہ یہ تھا کہ 4-5 پسلیاں کٹ گئی ہیں۔ اس کے بعد مقتول تڑپتے تڑپتے پیٹ کے بل ہو گیا اور مر گیا۔ نمبردار کو اپنی ڈیوٹی کا پتہ تھا۔ اس نے 4 پائی منگوا لی تھی۔ لاش کی برآمدگی کے کاغذات تیار کر کے لاش پوسٹ مارٹم کے واسطے قصبے کے ہسپتال میں بھجوائی اور میں واپس تھانے آ گیا۔ آصف کے گھر اطلاع بھجوائی کہ وہ قتل ہو گیا ہے اور وہ تھانے آئیں۔ آصف کے خاندان کے بے شمار لوگ، بچے، بوڑھے، عورتیں روتے چیختے چلاتے تھانے میں آ گئے۔ میں نے ان کو ہسپتال بھیج دیا اور کہا کہ وہاں وہ لاش کو دیکھ کر میرے پاس آ جائیں۔ اس طرح لاش کی شناخت آصف کے باپ اور اس کے ایک بھائی سے کروائی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ تو مجھ کو معلوم تھا کہ کیا آئے گی۔ میں نے صرف یہ دیکھنا تھا کہ واردات کتنے بجے ہوئی۔ ڈاکٹر نے جو موت کا وقت لکھا تھا وہ رات 9 بجے کے لگ بھگ تھا۔ دیہات میں 9 بجے کو لوگ آدھی رات سمجھا کرتے تھے۔ سارے دن کے تھکے ہوئے لوگ سورج غروب ہوتے ہی کھانا کھا لیتے اور سو جاتے تھے، اور صبح اس وقت جاگتے تھے جب ابھی اندھیرا ہوا کرتا تھا۔ میں نے آصف کے باپ اور بھائی کو تھانے بلایا۔ پہلے باپ سے پھر بھائی سے پوچھ گچھ کی۔ ان سے میں نے پوچھا کہ ان کی خاندانی یا ذاتی دشمنی کسی کے ساتھ تھی۔ دونوں نے بتایا کہ ان کی خاندانی دشمنی کسی کے ساتھ بھی نہیں تھی۔ پھر ان سے پوچھا کہ آصف کی ذاتی دشمنی کسی کے ساتھ تھی۔ باپ نے ذرا سنبھل کر بات کی۔ میں جان گیا کہ وہ بیٹے پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کے بھائی نے کوئی پردہ نہ رکھا۔ صاف بات ہے جناب، مقتول کے بھائی نے کہا، مجھ کو خطرہ نظر آ رہا تھا کہ میرا بھائی ایک نہ ایک دن اسی انجام کو پہنچے گا۔ اس کا تو یہ حال تھا کہ گھر کو ہوٹل سمجھتا تھا، جہاں ایک کمرہ بک ہوتا ہے، اس میں چاہے رہو یا نہ رہو۔ اس کی شادی کر دی تھی کہ راہ راست پر آ جائے گا، لیکن اس نے بیوی کو گھر میں قید کر دیا اور خود پہلے سے زیادہ آوارہ ہو گیا۔ ایک بچہ پیدا ہوا تو اس کی طرف بھی اس کی توجہ نہیں آئی۔ بیوی بیچاری صبر شکر کرنے والی لڑکی ہے، اس واسطے برداشت کر رہی تھی۔ کرتا کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے کہ کس قسم کی بدماشیاں کرتا تھا؟ اس کی ایک بدماشی تو آپ نے خود ثابت کی ہے، اس نے جواب دیا۔ چودھری لہرا صاحب جیسے بڑے زمیندار اور اثر و رسوخ والے آدمی کے گھر جا کر اس نے یارانہ لگایا۔ بس اسی قسم کی اس کی حرکتیں تھیں۔ جوا یہ کھیلتا تھا۔ اس کے یار دوست بھی ایسے ہی ہیں۔ کیا تم یہ کہنا چاہو گے کہ چودھری نے اس کو قتل کروایا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں جناب،
اس نے جواب دیا، مجھ کو یہ شک ہے کہ میرے اس بھائی نے کسی اور جگہ ایسی ہی یاری لگائی ہوگی اور رگڑا گیا۔ چودھری لہرا سب پر بھی شک ہے، یہ تو آپ کا کام ہے کہ معلوم کریں کہ اصل مجرم کون ہے۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ اس کی یاری اور کن عورتوں کے ساتھ تھی؟ میں نے پوچھا۔ اس نے 2 عورتوں کے نام لیے، ان کے گھروں کے پتے بھی دیے جو میں نے نوٹ کر لیے۔ اس سے پوچھ کر آصف کے 2-3 گہرے دوستوں کے نام بھی لکھ لیے۔ میرا دراصل دھیان لہرا سب کی طرف تھا۔ قتل کی ہمت وہی رکھتا تھا اور اس کے پاس قتل کی وجہ بھی تھی۔ لہرا سب کو فوراً تھانے بلانا ضروری تھا۔ مقتول کے بھائی اور باپ کو اس وقت رخصت کرنا بھی ضروری تھا کہ ان بیچاروں نے مقتول کے کفن دفن کا انتظام کرنا تھا، اور ویسے بھی وہ بہت غم زدہ تھے۔ میں نے ان دونوں کو جانے دیا اور ایک کانسٹیبل کو بھیجا کہ وہ لہرا سب کو ساتھ لے کر آئے۔ لہرا سب آیا۔ وہ بالکل نارمل بلکہ اچھے موڈ میں تھا۔ محبوب صاحب، اس نے بڑے خوشگوار لہجے میں کہا، مجھ کو پہلے ہی انتظار تھا کہ آپ سب سے پہلے مجھ کو ہی بلائیں گے۔ سب سے پہلا شک میرے اوپر ہی ہونا چاہیے۔ سچی یہ بات ہے کہ میں خوش ہوں کہ جو کام مجھ کو کرنا چاہیے تھا وہ اور کسی نے کر دیا۔ چودھری لہرا سب، میں نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، تم نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ پہلا شک تم پر کیا جائے گا۔ تم نے ٹھیک ہی سوچا ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ اس شخص کو تمہارے ہی ہاتھوں قتل ہونا چاہیے۔ میں تمہارے ساتھ دوستوں کی طرح بات کرنا چاہتا ہوں۔ تمہاری طرح میں بھی خوش ہوں کہ ایک بدکار آدمی کو صحیح سزا ملی ہے۔ تم یہ بھی جانتے ہو کہ تمہارے کیس میں میری ہمدردی تمہارے ساتھ رہی ہے۔ اب تو تم نے میرے دل میں اپنی محبت بھی پیدا کر لی ہے۔ میں اس محبت کی قیمت دوں گا۔ میں کہتا ہوں کہ آصف کو تم نے قتل کیا ہے۔ اب تم ثابت کرو کہ تم نے قتل نہیں کیا۔ میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں؟ لہرا سب نے کہا، وہ گزشتہ رات قتل ہوا ہے اور میں کل شام سے لے کر صبح سورج نکلنے تک گھر سے باہر نہیں نکلا۔ قتل تم نے نہیں کیا، تم نے قتل کروایا ہے۔ میں نے کہا، جیب میں پیسہ ہونا چاہیے، کرائے کے قاتلوں کی کمی تو نہیں۔ سیدھی بات کرو، مجھ کو صحیح بات بتا دو۔ پردہ ڈالنا میرا کام ہے، میں تم سے رشوت نہیں مانگتا۔ مقتول کا بھائی بتا گیا ہے کہ مقتول ایسا بدکار تھا کہ اس کا یہی انجام ہونا تھا۔ میں ایسے برے آدمی کے قتل پر ایک اچھے اور عزت والے آدمی کو پھانسی نہیں چڑھنے دوں گا۔ تم بات کرو۔ محبوب صاحب، اس نے کہا، اگر یہ کام میں نے کیا یا کروایا ہوتا تو سب سے پہلے آپ کی خدمت میں نقد نذرانہ پیش کرتا اور کہتا کہ اس کیس کو گول کر دو، اور میں آپ کو اتنی رشوت پیش کرتا کہ آپ بھی حیران رہ جاتے۔ اگر میں نے اس شخص کو قتل کروانا ہوتا تو 3 مہینے انتظار نہ کرتا۔ میرے واسطے یہ کام کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اس شخص کی حیثیت ہی کیا تھی؟ ایسا سمجھ لیں کہ یہ شخص ہر وقت میرے تیر کے نشانے میں رہتا تھا۔ میں کسی بھی وقت تیر چلا سکتا تھا۔ شہر سے اتنی دور جا کر اس کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے اس کو دل سے اتار دیا تھا۔ یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ کس وقت وہ کہاں جاتا ہے۔ آپ تفتیش کریں، مخبر آپ کے پاس ہیں۔ ویسے بھی آپ کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں اور آپ میں عقل بھی ہے۔ میں تفتیش تو کر ہی رہا ہوں، میں نے کہا، لیکن چودھری لہرا سب، میں تمہیں تکلیف تو نہیں دینا چاہتا، لیکن پولیس کے دستور کے مطابق میں مجبور ہوں کہ آج رات یا جب تک تمہارے خلاف یہ شخص صاف نہیں ہو جاتا تمہیں تھانے میں ہی رہنا پڑے گا۔ گھبراؤ نہیں، حوالات میں نہیں رکھوں گا۔ میں بڑی عزت سے مہمان بنا کر رکھوں گا۔ تم چاہو تو کھانا گھر سے منگوا سکتے ہو، نہیں تو میں تمہیں بڑا اچھا کھانا کھلاؤں گا۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر جناب۔ سورج غروب ہو چکا تھا، لیکن یہ قتل کا کیس تھا جس کی تفتیش کو میں اگلے دن پر نہیں ڈال سکتا تھا۔ تمام مشتبہوں کو رات ہی رات اپنے قبضے میں لے لینا بہت ضروری تھا۔ اگر اس قسم کی تفتیش میں وقت ضائع کر دیا جائے تو ملزم ادھر ادھر ہو جاتے ہیں یا اپنے بچاؤ کا بندوبست کر لیتے ہیں۔ میں نے لہرا سب کو الگ کمرے میں بٹھا دیا اور اس کو بتائے بغیر یہ حکم جاری کر دیا کہ یہ شخص اس کمرے سے باہر نہ نکلے اور اس کو یہ پتہ نہ لگے کہ میں کس کس کو بلا رہا ہوں۔ میں نے اسی کے محلے کے ایک معزز فرد کو بلایا جو قصبے کا نمبردار بھی تھا۔ اس سے پوچھا کہ لہرا سب کے نوکر اور مزارے کتنے کچھ ہیں اور ان میں کوئی ایسا بھی ہے جو کرائے کا قاتل بننے کی ہمت رکھتا ہو۔ نمبردار نے وہی رائے دی جو میں پہلے بتا چکا ہوں، وہ یہ کہ لہرا سب اس حیثیت کا آدمی ہے جو سب کچھ کر بھی سکتا ہے اور کروا بھی سکتا ہے۔ بہرحال نمبردار نے ایک آدمی کا نام بتایا جو لہرا سب کے خاص کام کیا کرتا تھا، لیکن اس کا تنخواہ دار نوکر نہیں تھا اور اس کا مزارہ بھی نہیں تھا۔ اخلاقی لحاظ سے وہ بدماش ٹائپ آدمی تھا اور اس کی شہرت کچھ اچھی بھی نہیں تھی۔ گھر میں اس کا نوکر ہے، نمبردار نے کہا، اس کا نام شرپو ہے۔ اس کی بابت میں کہہ سکتا ہوں
کہ وہ قتل جیسا جرم نہیں کر سکتا۔ اگر چودھری لہرا صاحب نے باہر کا کوئی آدمی اس کام کے واسطے بلایا ہو تو وہ میں نہیں بتا سکتا۔ ایک کام کرو، میں نے اس سے کہا، کسی طرح یہ معلوم کرو کہ کل شام لہرا صاحب کے گھر باہر کا کوئی آدمی مہمان کے طور پر تو نہیں آیا تھا؟ اگر آیا تھا تو وہ کون تھا اور کہاں کا رہنے والا تھا؟ یہ بھی معلوم کرو کہ چودھری لہرا صاحب نے کسی محفل میں یا کسی کے ساتھ یہ بات کی ہو کہ وہ آصف سے اپنی بے عزتی کا انتقام لے گا، یا آصف کے خلاف کبھی بات کی ہو۔ میرے ساتھ لہرا صاحب کی اچھی بھلی دوستی ہے، نمبردار نے کہا۔ کئی بار اس کے ساتھ اس کے بچے کے قتل کی بات ہوئی ہے، اس نے آصف کی بابت کبھی بات نہیں کی۔ یہاں میں آپ کو نمبرداروں کی بابت بتاتا ہوں کہ ان لوگوں کا اپنا ایک جاسوسی کا انتظام ہوتا ہے۔ یہ لوگ پولیس کے زر خرید غلام ہوتے تھے۔ تھانے دار چھوٹا ہو یا بڑا، جھک کر اس کو سلام کرتے تھے۔ ملزموں کو پکڑوانے میں بڑی محنت کرتے تھے، لیکن کوئی نمبردار کسی ملزم کو بچانے کی ضرورت محسوس کرتا تو ایسے ایسے ڈرامے کھیلتا تھا کہ ملزم کو تھانے میں سے ہی چھڑا لیتا تھا۔ بعض وارداتیں یہ نمبردار خود کرواتے تھے۔ اس نمبردار پر بھی مجھ کو ایسا ہی شک ہوا۔ اس کی اور لہرا صاحب کی ذات برادری ایک ہی تھی۔ میں نے نمبردار کو ڈرایا اور کہا کہ اس کی ذرا سی بھی ہیرا پھیری ثابت ہو گئی تو میں اسی کو قاتل ثابت کروں گا۔ میں نے نمبردار کو مخبری کے واسطے کچھ باتیں بتائیں اور اس کو چھٹی دے دی۔ اس کے پیچھے پیچھے ایک کانسٹیبل کو اس آدمی کا نام اور گھر بتا کر بھیجا جو نمبردار نے بتایا تھا کہ لہرا صاحب کا خاص آدمی ہے۔ کانسٹیبل کو کہا کہ اس آدمی کو تھانے لے آئے۔ مجھ کو اچھی طرح یاد ہے کہ مارچ کے آخر کے دن تھے۔ سردی بہت کم ہو گئی تھی، لیکن لہرا صاحب کا یہ خاص آدمی تھانے میں آیا تو اس نے اپنے اوپر کمبل لیا ہوا تھا اور بہت آہستہ آہستہ چلتا تھا۔ میرے دفتر میں داخل ہوا تو فرش پر اس طرح بیٹھ گیا جس طرح آدمی گر پڑتا ہے۔ اس نے کمبل سر پر بھی لیا ہوا تھا اور بیٹھ کر کمبل اور اوپر کر لیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے اس کو کیوں بلایا ہے۔ میں نے دوبارہ اس سے پوچھا کہ اس نے کیا کہا ہے۔ یہ میں نے اس واسطے پوچھا کہ وہ بہت آہستہ آہستہ بول رہا تھا اور شاید اس کو ٹھنڈ زیادہ لگ رہی تھی، اس واسطے اس کے الفاظ سمجھ میں نہیں آئے تھے۔ اونچی بات کرو، میں نے روب دار آواز میں کہا، اور کمبل ماتھے سے پیچھے کرو۔ جناب، اس نے ذرا اونچا بولنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، آج چوتھا دن ہے میں بخار میں پڑا ہوں۔ کوئی کہتا ہے بڑا بخار ہے اور کوئی باری کا بخار یعنی ملیریا بتاتا ہے۔ یہ تو حضور کا حکم پہنچا تو میں آ گیا۔ میں تو 4 دن سے چارپائی سے اٹھ ہی نہیں سکا۔ کل رات حکیم کو گھر بلایا تھا۔ اس نے ایک ہندو حکیم کا نام لیا۔ میں اس کو جانتا تھا، سیانہ آدمی تھا، دیسی علاج کرتا تھا اور انگریزی علاج بھی کر لیتا تھا۔ اس کو کتنے بجے بلایا تھا؟ میرا خیال ہے رات 8-9 بجے کے درمیان کا کچھ وقت تھا۔ اس نے جواب دیا۔ اللہ اس کا بھلا کرے، 1 گھنٹہ میرے پاس بیٹھا رہا۔ کچھ چیزیں میرے گھر میں ہی رگڑ کر اس نے مجھ کو پلائیں۔ میں نے اس سے زیادہ کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ سمجھی، یہ اس واسطے کہ میں نے صبح ہی صبح اس ہندو سیانے کو تھانے بلا کر معلوم کرنا تھا کہ وہ اس شخص کے گھر گیا تھا یا نہیں، اور اگر گیا تھا تو کتنی دیر وہاں ٹھہرا تھا، اور اگر یہ شخص مریض تھا تو اس کی حالت کیا تھی۔ یہ ہندو حکیم بوڑھا آدمی تھا، شہر میں اس کی شہرت بھی تھی۔ مجھ کو امید تھی کہ یہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ آج کل تو ڈاکٹر بھی اخلاق کی سطح سے گر پڑتے ہیں، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی غلط لکھ ڈالتے ہیں، لیکن میں جس وقت کی بات کر رہا ہوں اس وقت ڈاکٹر اور حکیم کسی لالچ میں نہیں آتے تھے اور اپنے آپ کو انسانیت کی اونچی سطح پر رکھتے تھے۔ میں نے اس شخص کو جو لہرا صاحب کا خاص آدمی تھا یہ تاثر دے کر گھر بھیج دیا کہ میں نے اس کو ویسے ہی تکلیف دی ہے، بلکہ اس طرح اس سے معافی مانگی جیسے میں بالکل چھوٹا سا آدمی تھا اور اس کو بڑا آدمی سمجھتا تھا۔ یہ میں نے اس واسطے کیا تھا کہ یہ شخص اگر قتل کا ملزم ہے بھی تو خوش ہو کر جائے کہ اس پر ذرا سا بھی شک نہیں۔ یہ اب ہندو حکیم پر منحصر تھا کہ صبح وہ کیا بیان دیتا ہے۔ آصف کے بھائی سے میں نے آصف کے دوستوں کی بابت پوچھا تھا۔ اس نے 2-3 نام بتائے تھے۔ میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ ان 2 آدمیوں کو جگا کر تھانے لے آئے۔ دونوں جلدی آ گئے۔ جلدی آنے کی وجہ یہ تھی کہ آصف کی میت ابھی گھر میں رکھی ہوئی تھی، اس کو صبح دفن کرنا تھا، اس واسطے اس کے یار دوست اس کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہیڈ کانسٹیبل ان کو وہاں سے لے آیا۔ پہلے میں نے اس کے ایک دوست کو سامنے بٹھایا اور اس سے پوچھا کہ اس کے خیال میں قاتل کون ہو سکتا ہے۔ بہت سوچا ہے، اس نے جواب دیا۔ ہم دوستوں نے الگ بیٹھ کر بہت مغز مارا ہے، لیکن کچھ سمجھ نہیں آتی۔ کیا تم بتا سکتے ہو؟ میں نے پوچھا۔
کل شام وہ کسی کے ساتھ نکلا تھا یا اکیلا گیا تھا؟ وہ شہر سے اتنی دور کس واسطے گیا تھا؟ یہ بتا سکتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ ہماری بڑی گہری یاری تھی، اور پھر جناب آصف کی عادت تھی کہ ہر غلط کام کر کے ہمیں بڑے فخر سے اور خوشی سے سنایا کرتا تھا۔ وہ جو تھی شاہدہ، چودھری لہرا صاحب کی دوسری بیوی، اس سے وہ کبھی کبھی ملا کرتا تھا۔ شاہدہ کے گھر کا ایک نوکر یہاں آیا تھا، اس کو آصف نے کہا تھا کہ شاہدہ کو کہنا آج کی رات اسی وقت اسی جگہ ملے۔